ابھی آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل کی فرنچائز ملتان سلطانز 245 کروڑ میں نیلام ہو گئی۔ ولی ٹیکنالوجیز نے آئندہ 10 برس کے لیے ملتان سلطانز خرید لی۔ نئے مالکان نے ٹیم کا نیا نام راولپنڈی رکھ دیا۔ راولپنڈی پی ایس ایل کی سب سے مہنگی فرنچائز بن گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ولی ٹیکنالوجیز کو مبارکباد۔ فرنچائز کی چابی ولی ٹیکنالوجیز کے حوالے کی۔ محسن نقوی کا سابق چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کو خراج تحسین۔ پی ایس ایل کو نمبر 1 برانڈ بنانے کا بھی عزم ظاہر کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، پی ایس ایل کی فرنچائز ملتان سلطانز 245 کروڑ میں نیلام۔ ولی ٹیکنالوجیز نے آئندہ 10 برس کے لیے ملتان سلطانز خرید لی۔ نئے مالکان نے ٹیم کا نیا نام راولپنڈی رکھ دیا۔ راولپنڈی پی ایس ایل کی سب سے مہنگی فرنچائز بن گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ولی ٹیکنالوجیز کو مبارکباد۔ فرنچائز کی چابی ولی ٹیکنالوجیز کے حوالے کی۔ محسن نقوی کا سابق چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کو خراج تحسین۔ پی ایس ایل کو نمبر 1 برانڈ بنانے کا عزم۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس۔ ولی ٹیکنالوجی کو پی ایس ایل ٹیم خریدنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بڈ کے دوران وزیر اعظم کا فون آیا اور وہ بے حد خوش تھے۔ نئی ٹیموں کی آمد پاکستان کرکٹ کے لیے بہت خوش آئند ہے۔ پی ایس ایل ٹیم کی اہمیت اب 2.5 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ پی ایس ایل کو پاکستان نہیں بلکہ دنیا کا بڑا برانڈ بنانے کا ہدف ہے۔ پہلے ہمارا پلان تھا ملتان سلطانز کو 1 سال رکھیں گے۔ مارکیٹ اچھی تھی اس لیے ملتان سلطانز کی نیلامی کا فیصلہ کیا۔ ملتان سلطانز بڑا برانڈ ہے، اب سوچیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ ملتان کا نام تبدیل کرنے کی بات آئی تو میرا دل اداس ہوا۔ ملتان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ملتان سلطانز دل سے عزیز ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس۔ ولی ٹیکنالوجی کو پی ایس ایل ٹیم خریدنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بڈ کے دوران وزیر اعظم کا فون آیا، وہ بہت خوش تھے۔ نئی ٹیموں کی آمد پر پاکستان کرکٹ کے لیے بہت خوش آئند ہے۔ پی ایس ایل ٹیم کی اہمیت اب 2.5 کروڑ روپے تک پہنچ گئی، 2.5 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے۔ پی ایس ایل کو پاکستان نہیں بلکہ دنیا کا بڑا برانڈ بنا۔ خیال ہے ملتان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے اس ٹائم کہا تو میرا دل ایک دم اداس ہوا ہے کیونکہ ملتان سلطان ایک اپنا برانڈ ہے اور اب ہم اس برانڈ کے بارے میں ڈیفینیٹلی سوچیں گے کیا کرنا ہے، لیکن جہاں تک رہی بات کہ جو 2 ارب 45 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے اس کو میں کہوں کہ ملتان سلطان رکھو یا چھوڑو، اس پہ تو کچھ نہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے نیٹ میٹرنگ پالیسی کو ختم کر دیا۔ نیپرا نے نیٹ میٹرنگ پالیسی کو ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ نیٹ میٹرنگ پالیسی میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ترمیم سے صارفین کو نیٹ آف بلنگ کی سہولت میسر نہیں ہوگی۔ پالیسی میں ترمیم سے سولر سسٹم کے باوجود بلوں کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، وفاقی حکومت نے نیٹ میٹرنگ پالیسی کو ختم کر دیا۔ نیپرا نے نیٹ میٹرنگ پالیسی کو ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ نیٹ میٹرنگ پالیسی میں ترمیم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ترمیم سے صارفین کو نیٹ آف بلنگ کی سہولت میسر نہیں ہوگی۔ پالیسی میں ترمیم سے سولر سسٹم کے باوجود بلوں کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ میاں والی میں جاتی سردی واپس لوٹ آئی۔ بارش سے میاں والی کا موسم ایک بار پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ بارش کے باعث شہریوں کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے۔ اختر مجاز کی رپورٹ دیکھیے۔ میاں والی میں بارش سے موسم پھر تبدیل، جاتی سردی واپس آ گئی۔ بارش کے باعث شہریوں کے چہرے خوشی سے کھلکھلا اٹھے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ موسم بہت خوبصورت ہو گیا ہے۔ گزشتہ 1 ہفتے سے میاں والی کا موسم خاصا گرم ہو گیا تھا۔ بارش سے فصلوں کا بہت فائدہ ہوگا اور موسمی امراض بھی ختم ہو جائیں گے۔ بہت زیادہ گرمی ہو گئی تھی، پچھلے 1 ہفتے سے موسم بہت گرم تھا، تو اللہ کا شکر ہے آج بارش ہو رہی ہے، بہت اچھی، موسم بہت خوشگوار ہو گیا ہے اور فصلوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے، ہمارا زرعی ایریا ہے، تو بہت اچھی جو ہے نا موسم ہو گیا ہے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روہی، میاں والی۔ اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے صدقہ فطر اور فدیہ سوم کا نصاب جاری کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے صدقہ فطر اور فدیہ سوم کا نصاب جاری کر دیا ہے۔ رواں سال صدقہ فطر اور فدیہ سوم کم از کم 300 روپے فی کس ہے۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کے حساب سے جو کے حساب سے 1100، کھجور کے حساب سے 1600 روپے صدقہ و فطر
اور سوم کا فدیہ عطا کرنا ہوگا۔ صدقہ فطر ہر مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمان پر فرض ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کا کہنا تھا کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ مسلسل 60 روزے رکھنا یا 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے صدقہ فطر اور فدیہ سوم کا نصاب جاری کر دیا۔ رواں سال صدقہ فطر و فدیہ سوم کم از کم 300 روپے فی کس ہے۔ جنوبی پنجاب میں ماہ رمضان المبارک کی انتظامی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں۔ ڈپٹی کمشنرز کے زیر صدارت اجلاس میں رمضان نگہبان پیکیج اور سستے دسترخوانوں کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ ڈی جی خان میں رمضان نگہبان کارڈ کی تقسیم کل سے شروع ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 52,811 کارڈ تقسیم کیے جائیں گے۔ کارڈ کی تقسیم کے لیے کوٹ چھٹا، تونسا، کوہ سلمان اور وہوا میں سینٹرز قائم کر دیے گئے۔ ڈی سی عثمان خالد کے مطابق ہر رمضان نگہبان کارڈ کے ذریعے 10,000 روپے کی مالی معاونت دی جائے گی۔ رمضان نگہبان کارڈ سے کسی قسم کی کٹوتی کی شکایات پر ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی۔ ضلع بہاولپور میں 48 نگہبان رمضان دسترخوان قائم کیے جائیں گے، جہاں روزانہ 250 سے زائد مستحق روزہ داروں کو معیاری افطاری فراہم کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر حسن رضا کے مطابق ہر تحصیل میں 8 رمضان نگہبان دسترخوان قائم ہوں گے۔ ماہ رمضان میں سستا آٹا فراہم کرنے کے لیے خصوصی سیل پوائنٹس بھی لگائے جائیں گے۔ ریلیف اقدامات کا مقصد مہنگائی کے اثرات کو کم کرنا ہے۔ ادھر سرگودا کی ہر تحصیل میں 8 رمضان دسترخوان قائم کرنے کا فیصلہ۔ ڈی سی کے مطابق ہر دسترخوان پر روزانہ 200 سے زائد افراد کے لیے معیاری افطاری کا انتظام ہوگا۔ سہولت بازاروں کو رمضان بازاروں میں تبدیل کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ ڈی سی نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو روزانہ 40 مقامات کی چیکنگ اور ریٹ لسٹیں آویزاں کرانے کی سخت ہدایات کی ہیں، جبکہ سترہ پنجاب ٹیموں کو افطار کے فوراً بعد صفائی کو یقینی بنانے کا ٹاسک دیا گیا ہے، جبکہ لودھرا میں رمضان نگہبان پیکیج کی شفاف ترسیل کے لیے 178 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ ٹیمیں مستحقین کی دہلیز پر جا کر بائیو میٹرک تصدیق کے بعد امداد فراہم کریں گی۔ ضلع میں 24 مقامات پر رمضان دسترخوان اور تحصیلوں میں سستے رمضان بازار بھی لگیں گے۔ ڈی سی نے واضح کیا کہ امدادی رقم میں کسی بھی قسم کی کٹوتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دھی رانی پروگرام کے تحت مظفر گڑھ میں خوشیوں کی بارات اتر ہے۔ صوبے کی سب سے بڑی تقریب میں 3 اقلیتی جوڑوں سمیت 200 جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ 9 بیعتہ جوڑوں کو فی کس 2 لاکھ روپے سلامی اور ضروری سامان بھی دیا گیا۔ تفصیلات کے لیے عامر ڈوگر کی رپورٹ دیکھیے۔ سپورٹس گراؤنڈ میں چوک سرور شہید کے 3 مسیحی جوڑوں سمیت ضلع کے 200 جوڑے شادی کے بندھن سے منسلک ہو گئے۔ تقریب میں وزیر برائے سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ، ایم پی اے اجمل چانڈیا، ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپا سمیت ضلع کے ممبر صوبائی اسمبلی مسلم لیگ نون کے مقامی قیادت عہدیداران شریک ہوئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اظہر یوسف نے بتایا کہ یہ تقریب صوبے بھر میں اجتماعی شادیوں کی سب سے بڑی تقریب ہے۔ مکمل سکروٹنی کے بعد جوڑوں کی سلیکشن کی گئی۔ تقریب کے لیے 3 معذور افراد کی بھی سلیکشن ہوئی ہے۔ شادی کے موقع پر ہر جوڑے کو عروسی ملبوسات کے علاوہ دلہن کو 2 لاکھ سلامی اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی طرف سے تحفے کے طور پر دی گئی۔ مریم نواز کا شکریہ کرنا چاہوں گی جنہوں نے ان سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا جو ہے انیشیٹ کیا ہے، اور ہم جیسے لوگوں کی جو ہے زندگی کا ایک نیو لائف جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگے گی۔ مریم نواز کا جس نے ہماری شادی کا، ہم چوک سرور شہید سے آئے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں مریم نواز کا کہ ہر بیٹے کی آج شادی ہو گئی ہے، ان کا فنکشن اچھے سے ہو جائے گا، ارینجمنٹ اچھی ہوئی ہے یہاں پر۔ میں بہت شکر گزار ہوں مریم نواز کی جس نے ہماری شادی کروائی۔ تقریب میں دولہا اور دلہن کے رشتہ داروں اور والدین نے بھی شرکت کی۔ آنے والے مہمانوں کا ڈھول کی تھاپ پر استقبال کیا گیا۔ شرکا نے تمام جوڑوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اور دعائیں کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ اب آپ کو بتائیں کہ بہاولپور انتظامیہ کی بڑی کاوش، رمضان المبارک سے پہلے ضلع میں آٹے کے 47 سیل پوائنٹس قائم کر دیے۔ شہر میں بھی آٹے کی بہترین وافر مقدار میں فراہمی کے لیے 22 پوائنٹس فعال کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے لیے محمود ظہیر کی رپورٹ دیکھیے۔ بہاولپور ضلع انتظامیہ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ رمضان المبارک میں شہریوں کو آٹے کی آسان فراہمی کے لیے سیل پوائنٹس قائم۔ ضلع بھر میں آٹے کے 47 سیل پوائنٹ قائم کیے گئے ہیں۔ شہریوں نے اسے انتظامیہ کا احسن اقدام قرار دیا ہے۔ اچھی بات ہے، اگر اس شہریوں کو سہولتیں ملیں گی تو اس کے لیے غریب عوام کا فائدہ ہوگا۔ اس کا یہ ہوگا کہ حکومت کو بھی اس چیز کا وہ ہوگا کہ بھئی غریب عوام جو سے وہ
हुकूमत की तारीफ़ करती है और अच्छे इकदाम की हम भी तारीफ़ करते हैं इस चीज़ की कि भाई वाकई हुकूमत ने अच्छा इकदाम किया है, गरीबों के लिए सोचा है। मसला ही बहु हुन जी सहूलत मिल गई अटे दी हुन जरा बाजार नहीं बनना बंदा हुन माशाल्लाह सहूलत है बहु। भावलपुर शहर में भी आटे की बेहतर फराहमी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर 22 पॉइंट्स कायम किए गए हैं। शहरी कहते हैं कि आटे की सेल पॉइंट्स पर बाजार से कम रेट पर बासानी आटा मुयस्सर होगा। आटे की खरीदारी के लिए बाजारों के रश से भी बचें। मैं यहाँ से आटा ले रहा हूँ, बाज़ारों में रश होता है, नहीं जा सकते, काफ़ी रश होता है, तो इसलिए हम यहाँ से ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने सहूलत की भी है हमारे लिए। जो शहरी चंद रोज पहले आटा महंगा होने और न मिलने की शिकायत कर रहे हैं, वो अब आटा सेल पॉइंट्स के क्याम पर हुकूमत की तारीफ करते नजर आते हैं। कैमरामैन नकरम शाहीन और शाह सिकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। उधर यजमान में नहरी पानी बंद होने से गंदम के काश्तकार परेशान है। महकमा अनहार की मुबैना गफलत से डेजर्ट केनाल रेगिस्तान का मंजर पेश करने लगी है। पानी न लगने से गंदम की पैदावार में कमी से काश्तकार और मुल्क की मईशत को नुकसान का खदशा है। किसान कहते हैं कि महकमा अनहार ने 1 माह की बंदी का कहा था, लेकिन 1.5 माह हो गया है, अभी तक पानी नहीं आया। शेख वसीम अली की रिपोर्ट देखिए। काश्तकारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। गंदम की फसल को पानी की अशद जरूरत, मगर डेजर्ट केनाल में धूल उड़ने लगी। पानी की कमी से हजारों एकड़ रकबे पर गंदम का सिटा मुरझाने के खदशात बढ़ गए। परेशान हाल किसानों का कहना है कि साल भर की मेहनत दांव पर लग गई है। गंदम का दाना प्यास की शिद्दत से सिकुड़ गया तो पैदावार में रिकॉर्ड कमी होगी, जिसका बोझ बराह रास्त मुल्क की मईशत और गरीब आवाम की जेब पर पड़ेगा। बिल्कुल इस टाइम जी ना कनक की फसल सिटे ते वो दाना बनता पिया ते इस टाइम अगर कनक की फसल में पानी ना लग्या तो ਉਹਦਾ शदीद नुकसान होएगा। कनक की जी औसत है ਉਹਦੀ पैदावार च कमी होएगी तो ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ किसानों ਨੂੰ काफ़ी नुकसान होएगा ਤੇ ਇਹਦਾ असर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਤੇ ਪਏਗਾ ਤੇ डायरेक्ट ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ असरात ने वो गरीब आवाम ते पैणगे। किसान कहते हैं कि महकमा अनहार ने नहर बंदी के बारे में 1 माह का कहा था, लेकिन 1.5 माह हो गया, नहर अभी तक खुश्क है। इस वक्त गंदम के सिटे में दाना बन रहा है। अगर अब फसल को पानी ना लगाया तो गंदम का दाना यहीं रुक जाएगा, जिससे किसान माशी बहरान का शिकार होंगे और उनके लिए अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो जाएगा। ਰਾਤ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੰਦੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਭਰੇ ਆ, ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50-60 ਮਣ औसत ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ 10 ਮਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? नहरी बंदिश के बायस पानी की शदीद किल्लत ने जहां किसानों की नींदें उड़ा दी हैं, वहीं गंदम की बम्पर क्रॉप का ख्वाब भी चकनाचूर होता नजर आ रहा है। किसानों ने हुकूमत और महकमा अनहार से फौरी नोटिस लेने और पानी की मुनसिफाना फराहमी का मुतालबा किया है, ताकि मुल्क की मईशत को बड़े नुकसान और मुतवक्के ग़ज़ाई किल्लत से बचाया जा सके। कैमरामैन अदील उर रहमान के साथ शेख वसीम अली, रोही, यजमान। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें कि बंगला मंठार और गिरदोनवा में सैलाब के बाद वसी रकबा सेम का शिकार हो गया है। सेम के बायस फसलें तबाह, रोजगार खत्म और किसान कर्जे के बोझ तले दबने लगे हैं। कई खानदान अपने आबाई इलाके छोड़कर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। दिलबर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। बंगला मंठार और नवाही इलाकों में सेम से हजारों एकड़ ज़रई अराजी शदीद मुतासिर होने लगी। इलाका मकीनों का कहना है कि जेर जमीन पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। खेत खलियान पानी में डूब रहे हैं और जमीनें नाकाबिले काश्त बनती जा रही हैं। बर वक्त इकदाम ना किए गए तो पूरा इलाका ज़रई तबाही से दो चार हो जाएगा। जो जमीन है ये पहले आबाद थी, 2010 की बारिशों के बाद ये सेम की जद में आ गई है। ये एक चक नहीं सेम की जद में आया, ये हजारों एकड़ जो काफी चक हैं जो सेम की जद में आ गए हैं। जी ये 2010 की बारिशों से ये इलाके बहुत मुतासर हुए हैं। जो भाई ने पहले चक बताया, उसके अलावा 230, 32 और चमन के कुछ चकूक बारिशों की वजह से मुतासर हुए हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि यहाँ से सेब नाला निकालें ताकि ये चक आबाद हो सके। मुतासरा किसानों का कहना है कि फसलें मुकम्मल तबाह हो गई हैं और आमदन का कोई जरिया बाकी नहीं रहा। वो कर्जे लेने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि कई खानदान रोजगार ना होने की वजह से नकल मकानी कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सेम के खात्मे के लिए फौरी और अमली इकदाम किए जाएं। सेम की वजह तो काफी रकबा जरा गैराबाद थी गए, काफी लोग बेचारे इथों घर बेघर थी गन। अगर गवर्नमेंट मेहरबानी करते अगर सेम नाला कर देवे तो लोग जड़े बेरोजगार थी गन, मजदूरियां करने दे बदले मेहनत मजदूरियां वापसी आते अपना रकबा आबाद कर सकते, आबाद थी सकते। काफी रकबा जरा गैराबाद थी गए, गरीब बेचारे बेघर थी गए।
सेम में एक खामोश मगर खतरनाक आफत बन चुकी है जो बंगला मंठार के जरिए मुस्तकबिल को निगल रही है। अगर बर वक्त इकदामात ना किए गए तो आने वाले वक्त में ये इलाका मुकम्मल तौर पर बंजर होने का खदशा है। कैमरा टीम अदील चौधरी के साथ दिलबर हुसैन, रोही न्यूज़, बंगला मंठार।